بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان عبد کے غیر مستقل ہونے پر دلیل کا بیان اور اجازت لاحقہ کا حکم۔ گزشتہ درس کے اندر ہم بیان کر رہے تھے کہ متعاقدین کے شروط میں سے ایک شرط حریت ہے، لہٰذا اس نقطہ نگاہ سے عبد اگر عاقد بنتا ہے، معاملہ انجام دیتا ہے، تو اس کو اپنے مولا کی جانب سے اذن حاصل ہونا چاہیے۔ پیچھے ہم نے دلائل کی روشنی میں دیکھا، ہم نے ایک آیت شریفہ اور پھر روایت جو گزشتہ درس کے اندر بیان کی، اس سے واضح ہوا کہ عبد جو ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ انہی دلائل کی روشنی میں جو کیفیت استدلال ہے ہمارا اور جو نکات ہیں اس کو آج بیان کرتے ہیں، اور مزید آگے نکات کے اجازت لاحقہ اگر آ جائے مالک کی جانب سے تو کیا وہ اس عقد کو درست کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان مولا کے اذن کے بغیر عبد کے عقد کے بطلان پر دلیل کا بیان ہے، اور پھر اجازت لاحقہ کی صورت میں مسئلے کا حکم اور اس کی دلیل ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ عبد جو ہے وہ اپنے تمام امور کے اندر مستقل نہیں ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ تو گزشتہ درس کے اندر ہم نے آیہ شریفہ کو بیان کیا تھا کہ جس میں یہ ارشاد ہوا کہ خداوند متعال نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، اور اس طرح پھر روایت کے جس کے اندر امام نے مصادیق شے میں سے طلاق کو جانتے ہوئے عبد کو غیر مستقل جانا اور طلاق کے اختیار کو اس کے مولا کے حوالے جانا۔ اب یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ مزید انہی روایات کو نظر میں رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَالظَّاهِرُ مِنَ الْقُدْرَةِ خُصُوصًا بِقَرِينَةِ الرِّوَایَةِ هُوَ الْاِسْتِقْلَالُ۔ روایت کو نظر میں رکھتے ہوئے روایت کے قرینے سے، خاص طور پر قدرت سے جو ظاہر ہے، بالخصوص روایت کے قرینے سے وہ استقلال ہے، قدرت یعنی استقلال۔ اب جب کہا کہ لا یقدر علی شیء، پس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عبد مستقل نہیں ہے۔ قادر ہونا یعنی چونکہ قادر وہ ہے کہ جو استقلال رکھتا ہے کسی کام کے انجام کی نسبت، اگر وہ چاہے انجام دے، اگر وہ چاہے انجام نہ دے۔ روایت کو جب آپ دیکھیں تو روایت کے اندر کہا کہ لا یجوز، پہلے کہا کہ نکاح اس کا طلاق جائز نہیں ہے الا باذن سید، مگر اس کے سید کی اجازت سے۔ تو یہاں سے بات روشن ہو جاتی ہے کہ بغیر اذن سے، بغیر اذن سید کے عبد جو ہے وہ مستقل نہیں ہے اپنے ان تمام امور کے اندر۔ تو بس اس کا یہ کہ امام نے اس طرح بیان کرنے کے بعد پھر جب اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ لا یقدر علی شیء، اسی سے استدلال کیا، اس کی طرف اشارہ کیا، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ بس روایت کے قرینے سے مراد جو ہے اس عبد کے قادر نہ ہونے سے یہ کہ وہ مستقل نہیں ہے اپنے امور کے اندر۔ پھر فرماتے ہیں کہ اذ المحتاج الی غیرہ فی فعل غیر قادر علیہ، چونکہ جو دوسرے کا محتاج ہے کسی فعل کے انجام میں، وہ یعنی اس پر قادر نہیں ہے۔ فیعلم عدم استقلالہ فیما یصدق علیہ انہ شیء، بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے اس عبد کا مستقل نہ ہونا فیما، تمام ان چیزوں میں کہ جس پر صادق آئے کہ انہ شیء، کہ وہ ایک چیز ہے۔ تو یہاں پر تمام عبد کے انشاءات جو ہیں وہ اشیاء کے مصادیق میں سے ہیں، شیء اس پر اطلاق آتا ہے، تو لہٰذا یہ عبد اگر انشاء کرتا ہے، عقد انجام دیتا ہے، تو اس کے اندر وہ استقلال نہیں رکھتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ سید کی، اس کے مولا کی اجازت ہونی چاہیے۔ لہٰذا کا فرماتے ہیں کہ نتیجتاً فَكُلُّ مَا صَدَرَ عَنْهُ مِن دُونِ مَدْخِلِيَةِ الْمَوْلَى، ہر وہ چیز جو اس عبد سے صادر ہو مولا کی مدخلیت کے بغیر، مولا کی دخالت اور اس کی اجازت کے بغیر، فَهُوَ شَرْعًا بِمَنزِلَةِ الْعَدَمِ، فرماتے ہیں کہ وہ شرعاً جو ہے عدم کے منزل پر ہے، شرعاً جو ہے وہ بمعنی عدم ہے، گویا کہ وہ چیز واقع نہیں ہوئی۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ لا يترتب علیہ الاثر المقصود منہ، جب اس کا وہ عقد یوں
کل عدم قرار پاتا ہے، بے منزل عدم قرار پاتا ہے، تو اس سے جو مقصود اثر ہے وہ اس پر مترتب نہیں ہوگا۔ لا انہ لا یترتب علیہ حکم شرعی اصلا، نہ یہ کہ اس پر شرعاً یعنی اصلاً جو ہے وہ کوئی شرعی حکم مترتب نہیں ہوتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے افعال پر کوئی جو ہے وہ حکم شرعی مترتب نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر جو اثر مقصود اور مطلوب تھا کہ وہ جب عقد انجام دے رہا ہے مثلا، تو اثر اس کا الک زوجیت ہے نکاح کا، اس طرح ملکیت ہے عقد بیع کے اندر، یہ آثار مطلوب اور مقصود وہاں پر مترتب نہیں ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر کوئی بھی حکم شرعی مترتب نہیں ہو سکتا۔ کیسے یہ کہا جا سکتا ہے؟ وَأَفْعَالُ الْعَبِيدِ مَوْضُوعَاتٌ لِأَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ كَالْأَحْرَارِ، یعنی کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبد کے کسی بھی فعل پہ حکم شرعی مترتب نہیں ہوتا، کسی بھی اعتبار سے حکم شرعی مترتب نہیں ہوتا؟ نہیں، کیسے یہ کہہ سکتے ہیں ہم؟ عبید غلاموں کے جو افعال ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ موضوعات ہیں بہت سارے احکامات کے، کالاحرار، جیسے خود آزاد انسان ہیں، آزاد انسانوں کو آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کے افعال موضوع حکم بن رہے ہوتے ہیں، تو عبید بھی اس طرح سے ہے۔ اگر ایک عبد اتلاف کرتا ہے تو زمان کا موجب ہے، جنایت کرتا ہے تو وہاں پر زمان کا موجب ہے، اگر حدث اس سے صادر ہوتا ہے تو یہ غسل اور وضو کا موجب ہے۔ تو یعنی تمام تر جو ہے عبید کے جو افعال ہیں وہ احرار کی طرح، ایسا نہیں ہے کہ موضوع حکم شرعی نہ بنتے ہوں، کوئی حکم شرعی ان پہ مترتب نہ ہوتا ہو، نہیں، بلکہ مقصود یہ تھا کہ اثر مطلوب اور مقصود جو ہے وہ یہاں پر مترتب نہیں ہوگا۔ وکیف کان، فرماتے ہیں کہ بہرحال فانشاءات العبد لا يترتب علیہا آثارها من دون اذن المولا، عبد کے جو انشاءات ہیں ان پر ان کے آثار مولا کی اجازت اور اذن کے بغیر مترتب نہیں ہوں گے، یہ مطلب یہاں واضح ہو جاتا ہے۔ بس حریت شرط ہے اور عبد جو ہے وہ اپنے مولا کی اجازت کا محتاج ہے۔ اما مال اذن سابق فلا اشکال، فرماتے ہیں کہ البتہ اگر اذن سابق اسے حاصل ہے مولا کی جانب سے تو یہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں رکھتی اور کوئی اشکال یہاں پر وجود نہیں پاتا، وہ اپنے اس سابقہ اذن کے ذریعے معاملہ انجام دے سکتا ہے۔ اس مطلب کے بعد اب ایک اور مطلب جو اجازت لاحقہ کا ہے کہ اجازت لاحقہ کی صورت میں مسئلے کا حکم کیا ہوگا، اس کی دلیل کیا ہوگی۔ یعنی اگر عبد جو ہے وہ یوں معاملہ انجام دیتا ہے اذن سید کے بغیر، مولا کی اجازت کے بغیر، تو آگے اس کے بعد جو ہے وہ مولا اس کے عقد کے نسبت اجازت دیتا ہے، تو یہ اجازت لاحقہ کیا حکم رکھتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَعَ الْإِجَازَةِ اللَّاحِقَةِ فَيَحْتَمِلُ عَدَمُ الْوُقُوعِ، کہ جہاں پر یہ معاملہ انجام پائے، عاقد جو ہے عبد عاقد بنے، اس معاملے کو انجام دے بغیر اذن مولا کے، اس کے بعد مولا اجازت لاحقہ یعنی اجازت صادر کرتا ہے بعد میں، فَيَحْتَمِلُ عَدَمُ الْوُقُوعِ، یہاں پر احتمال جو ایک سامنے آتا ہے وہ یہ کہ یعنی احتمال عدم وقوع ہے کہ یعنی وہ عقد جو واقع ہوا ہے عبد کی جانب سے وہ کالعدم قرار پائے، کہ یعنی اس پر کوئی اثر مترتب نہ ہو، اور یہ جو اجازت لاحقہ ہے یہ کسی بھی اعتبار سے مؤثر واقع نہیں ہوگی۔ بس فیحتمل عدم الوقوع، احتمال عدم وقوع ہے کہ وہ عقد واقع نہ ہو۔ کیوں یہاں پر احتمال عدم وقوع کیوں ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پر اس کا جو فعل ہے وہ کالعدم قرار پائے گا اس اجازت لاحقہ کے باوجود بھی؟ فرماتے ہیں کہ لأن المنع فيه ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز، یعنی اس کے اندر مانع نہیں ہے ان دو عوض کی جہت سے کہ جن دو عوض کی نسبت مجیز کا حق تعلق پاتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ دو عوض، مثلا جہاں پر فضولی طور پہ ایک شخص نے کسی کے چیز کو جو ہے وہ نقل کیا، آگے عقد انجام دیا اس پر،
تو اب یہاں پر جو اجازت دینے والا ہے اس کا حق تعلق پاتا ہے ان عوضین کی نسبت، چونکہ معاملہ فضولی واقع ہوا تھا مثلا. تو اگر اس طرح سے ہو تو جہاں مجیز کا حق دو عوض کی نسبت تعلق پاتا ہے، یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ مانع اس جہت سے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دو عوض کے جن کی نسبت مجیز کا حق تعلق پاتا ہے فَلَهُ أَن يَرْضَى بِمَا وَقَعَ عَلَى مَالِهِ، کہ پھر وہ جو مجیز ہے اس کو حق حاصل ہے کہ راضی ہو اس چیز کی نسبت جو اس کے مال پر واقع ہوا، یعنی وہ تصرف فی السابق جو واقع ہوا اس کے مال پر، وَأَن لَا يَرْضَى، یا وہ راضی نہ ہو. یعنی یہ صورتحال یہاں پر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پر دو عوض ان کی نسبت مجیز کا حق تعلق پا رہا ہے جو اجازت دینے والا ہے، اب اس کو اختیار حاصل ہے، اسے حق حاصل ہے کہ وہ راضی ہو اس تصرف کی نسبت جو اس کے اس عوض میں اس کے اس مال میں واقع ہوا پہلے، یا راضی نہ ہو. یعنی اس نقل و عوضین کے نقل اور انتقال کا جو اختیار ہے وہ مالک اصلی کو ہے. اب جب اس نے آ کر اجازت دے دی تو اس کی اجازت نافذ ہے اور مشکل نہیں رکھتی، اسے حق حاصل ہے کہ وہ راضی ہو یا راضی نہ ہو، اس کی رضا سے معاملہ درست ہو جائے گا. لِأَنَّ الْمَنْعَ فِيهِ لَيْسَ، اگر فرماتے کہ یہاں جو ہمارا مورد بحث مسئلہ ہے اس کے اندر مانع اس جہت سے نہیں ہے تاکہ یہ کہا جائے بل المنع من جہت راجعت الى نفس الانشاء الصادر، بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ معنی جو ہے وہ ایک اور جہت سے ہے کہ جو جہت راجع ہے خود انشاء کی طرف جو کہ صادر ہوئی ہے، یعنی نفس وہ انشاء جو اس مملوک نے عبد نے صادر کی ہے خود اس انشاء کی طرف یہ جہت راجع ہے، نہ جو ہے وہ عوضین کی نسبت نقل و انتقال کی نسبت. یعنی کیونکہ یہاں پر جو مجیز ہے وہ مولا ہے اس عبد کا، اور عبد جو ہے ممکن ہے کہ اس نے نقل و انتقال کیا ہو دو عوض کے حوالے سے کہ جو وہ ثمن اور مسمن خود اجنبی ہوں اس مولا کی نسبت، یعنی فرد ثالث کی نسبت اس عبد نے ان ایک تیسرے شخص کے وکالت میں اس تیسرے شخص کی جانب سے وکیل ہو کر جو ہے یا فضولی ہو کر اس نے یہ معاملہ انجام دیا. تو یہاں پر وہ جو عوضین ہیں ان کا اختیار تو اس کے مولا کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو کہ یہ عوضین اس کے مولا کے نہیں ہے کہ اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہو. تو لہٰذا یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ جو معنی ہے وہ کیا ہے، وہ نفس وہ انشاء ہے، یعنی یہاں جو مولا ہے اس کا حق کس کی طرف ہے، ان الفاظ کا جو زبان پہ جاری ہونا ہے اس عبد کے، اس کی طرف راجع ہے اس مولا کا حق. یعنی یہ عبد مولا کی اجازت کے بغیر یوں انشاء نہیں کر سکتا، یوں الفاظ اپنی زبان پہ جاری نہیں کر سکتا، یہ کلمات اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا، اگر لاتا ہے تو یہ قسم کا تصرف ہے. اور یہاں معنی اس جہت سے ہے وَمَا صَدَرَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَغَيَّرُ مِنْهُ بَعْدَهُ، اور وہ چیز جو صادر ہوئی ہے عَلَى وَجْهٍ اس طریقے سے کہ متغیر نہیں ہو سکتی بعد میں، یعنی جو چیز واقع ہوئی وہ پھر جس طریقے سے واقع ہو کہ ختم ہو چکی ہے، اب وہ چیز ہی ختم ہو گئی، معدوم ہو گئی، چونکہ وہ کلمات جاری ہوئے اور ختم ہو گئے، انشاء جاری ہوئی اور ختم ہو گئی، اس طرح سے وہ الفاظ جاری ہوئے. تو یہاں پر امکان نہیں ہے کہ یعنی یہ حالت جو ہے وہ پھر تبدیل کر دی جائے، اس کے اندر تغیر جو ہے وہ ایجاد ہو، جو کہ ایک چیز صادر ہوئی اور وہ اس طرح صادر ہوئی کہ وہ قابل تغیر نہیں ہے، قابل انقلاب نہیں ہے. تو اس طرح سے آقا فرماتے ہیں کہ بعد میں اگر اذن سابق جو اذن سابق نہیں تھا اور بعد میں اذن آ جاتا ہے مولا کی جانب سے، تو یہ بعد میں آنے والا اذن جو ہے یہ یہاں پر تاثیر نہیں رکھتا، یہ اس صادر ہو جانے والے فعل میں تغیر کا باعث نہیں ہو سکتا. تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ یہاں پر یہ اذن لاحق جو ہے، اجازت لاحقہ جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے کارساز نہیں ہے، تو بس احتمال عدم وقوع ہے. ایک اور جہت سے اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ وہ بتقریر آخر، یعنی ایک اور صورت اس حوالے سے بیان ان الاجازت انما تتعلق بمضمون العقد، اجازت کا تعلق کس سے ہے، مضمون عقد سے، وحاصل ہی اور حاصل عقد سے، اعنی کہ اجازت جو تعلق پاتی ہے مضمون عقد سے، حاصل عقد سے، اعنی جس سے مراد انتقال المال بعوض، مال کا ایک عوض کے مقابلے میں منتقل ہو جانا. یہ جو اجازت مضمون عقد سے تعلق پاتی ہے اور کہ جس سے مراد انتقال مال بعوض ہے، وَهَذَا فِي مَا نَحْنُ فِي لَيْسَ مَنُوطًا بِرِضَى الْمَوْلَى قَطْعًا،
فرماتے ہیں کہ وَهَذَا فِي مَا نَحْنُ فِي، یعنی یہ مورد ہمارے اس مورد بحث مسئلے کے اندر منوط نہیں ہے یقیناً مولا کی رضا سے، یعنی اس طرح کی اجازت کے جو مضمون عقد سے تعلق پائے، جہاں انتقال مال بے عوض سے وہ اجازت تعلق پائے، فرماتے ہیں کہ ہمارے اس ما نحن فی میں یہ مولا کی رضا سے جو ہے وہ منوط نہیں ہے، وابستہ نہیں ہے، مولا کی رضا اس طرح مضمون عقد کو حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ المفروض انہ اجنبی عن العوضین، چونکہ فرض وہاں پر ہے کہ جہاں پر وہ مولا عوضین کی نسبت اجنبی ہے، یعنی عبد نے تیسرے شخص کی جانب سے وکیل ہو کر یا فضولی ہو کر وہ معاملہ انجام دیا، تو یہاں پر ان عوضین کا جو اختیار ہے وہ مولا کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اس کی نسبت جو ہے وہ رضایت کو جاری کرے۔ وَإِنَّمَا لَهُ حَقٌ فِي كَوْنِ إِنشَاءِ هَذَا الْمَضْمُونِ قَائِمًا بِعَبْدِهِ، ہاں اس مولا کا حق اس چیز کے اندر ہے کہ یہ انشاء مضمون قائم جو بے عبد ہے، یعنی مضمون کا جو انشاء ہے کہ جو انشاء عبد سے قائم ہے، اس انشاء کا عبد کے ذریعے قائم ہونا اس کے اندر مولا کا حق ہے، یعنی لہو حق، اس مولا کو حق حاصل ہے کہ یہ انشاء اس عبد کے ذریعے صادر ہو یا نہ ہو، قائم ہو یا نہ ہو، انشاء کا قائم ہونا اس کے عبد کے ذریعے، یہ فرماتے ہیں کہ انشاء واقع ہو یا نہ ہو، اس سلسلے میں مولا کو حق حاصل ہے۔ فَإِذَا وَقَعَ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَقِلُّ بِهِ الْعَقْدُ، اب جب یہ واقع ہوئی انشاء ایک ایسے طریقے سے کہ عبد اس کے اندر مستقل تھا، یعنی اذن سید کے بغیر مستقل ہو کر اس نے یوں انشاء کو جاری کیا، تو فَاللُّحُوقُ الْعِجَازَ لَا يُخْرِجُهُ عَنِ الْاِسْتِقْلَالِ الْوَاقِعِ عَلَيْهِ قَطْعًا، بس یہ جو اجازت بعد میں لاحق ہو رہی ہے، یہ اجازت کا لاحق ہونا اسے خارج نہیں کرتا اس استقلال سے جس پر وہ واقع تھا، یقینی طور پہ اس استقلال سے اسے خارج نہیں کر رہا، یعنی اب جو ہے وہ مستقل ہو کے اس عقد کو انجام دے رہا ہے، اس کے بعد وہ اجازہ لاحق ہو رہا ہے، تو یہ اجازہ اسے اس استقلال سے خارج نہیں کرتا تاکہ ہم کہیں کہ وہ انشاء جو صادر ہوئی اب وہ درست ہے۔ تو لہٰذا آغا فرماتے ہیں کہ اس نقطۂ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ اجازہ لاحقہ یعنی اس اجازہ لاحقہ سے یہ عقد جو ہے وہ واقع نہیں ہوتا، احتمال عدم وقوع کا ہے ان تمام بیانات کے ساتھ، اور اس دلیل کے مطابق جو پیچھے دو بیان سے ہم نے آج کے اس درس کے اندر بیان کر دی۔ لیکن یہاں پر قول قوی کیا ہے، قوی تر نگاہ جو ہے وہ شیخ انصاری کی کیا ہے، اگلے درس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ شیخ انصاری اسی مسئلے سے، یعنی یہ جو حکم ابھی بیان ہوا دلیل کے ساتھ کہ اگر اجازہ لاحقہ آ جائے تو احتمال عدم وقوع کا ہے، اس سے استدراک کرتے ہیں اور اس کے مقابل ایک اور نظریے کو بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔